السلام علیکم، آپ سب کو بدائے رمضان مبارک ہو۔ میں کرنے لگی ہوں سورہ دہر کی تلاوت جو اہل بیت کی شان پر نازل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً انسان پر ایک وقت بھی آیا کہ جب وہ کوئی ذکر شے نہیں تھا۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یقیناً ہم نے اسے رستے کی ہدایت دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والے ہو جائے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتے ہوئے شعلے کا انتظام کیا ہے۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا لیا جائے گا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ بندے نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے نہ شکرانہ۔ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرہ بگڑ جائے گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ
ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ہم تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج 15 رمضان المبارک ہے اور یکم رمضان المبارک سے 15 رمضان تک آپ کے درمیان میں ان دروس کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور ہمارا عنوان گفتگو، ہمارا دروس کا موضوع بہار بندگی اور توبہ کے حوالے سے تھا. آج اس کا اختتام ہو گیا، اور کوشش کی ہے آپ مومنین کے درمیان میں بیان کرنے کی کہ توبہ کیا ہے، کیسے وجود انسانی میں یہ انقلاب برپا ہوتا ہے، کیسے انسان کو توفیق توبہ ملتی ہے، کون شقی القلب ہے جس کو توفیق توبہ نصیب نہیں ہوتی، قرآن شقی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو توبہ کی طرف نہیں جاتا، جو خدا سے اپنی مغفرت طلب نہیں کرتا، قرآن کیا کہتا ہے. اور بیان ہوا تھا کہ بندگی کی منازل کیا ہیں، کہاں سے بندگی انسان شروع کر سکتا ہے. اس مبارک مہینے کی برکتوں سے خدا کرے کہ ہم ان منزلوں تک پہنچ سکیں، ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، اور آئندہ کے لیے توبہ اختیار کریں کہ کبھی ہم دوبارہ وہ گناہ جو ہم کر چکے ہیں پہلے، اور دوبارہ کسی بھی قسم کے گناہ میں ہم مرتکب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آج 15 رمضان المبارک، وہ دن بہت مبارک روز ولادت امام حسن مجتبیٰ، جس میں سب سے پہلے تو امام حسن کی ولادت پر رسول اکرم کو جناب فاطمہ زہرا مولا کائنات کے ساتھ امام عصر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. رہبر معظم کو، اپنے اساتید کو، اور آپ تمام مومنین کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے روز کا بہت بہت مبارک ہو. آج کا دن جو ظاہر ہے منسوب ہے امام حسن مجتبیٰ سے، تو ایک کوشش کریں گے کہ ذات امام حسن مجتبیٰ، سیرت امام حسن مجتبیٰ کے کسی ایک پہلو کی طرف ہم اشارہ کر سکیں. عرب میں جب کسی شخصیت کو مبالغے کی حد تک، بہت زیادہ شدید مبالغے کی حد تک جب کسی کی تعریف کی جاتی تھی تو اس کو کریم کہا جاتا تھا. یہ کریم ہے. ہمارے ذہنوں میں کریم کا معنی سخی ہے، جبکہ کریم کا معنی سخی نہیں ہے. سخی ملتا جلتا ہے کریم سے، لیکن سخی اور کریم میں فرق ہے. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، وہ اسے دے دیتا ہے. لیکن کریم وہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ بھی مانگے تو اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور کسی کے مانگنے سے پہلے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. عرب حضرت عبد المطلب کو کریم کہا کرتے تھے، کریم کے لقب سے پکارا کرتے تھے. اور اہل بیت میں جناب فاطمہ زہرا جیسی ہستی جو کریم ہیں، مولا کائنات جیسی کریم ہستی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کریم ہستی،
ان تمام ہستیوں میں امام حسن مجتبی کریم اہل بیت کہلائے ہیں۔ اور یہ نام امام حسن مجتبی کا بالکل اسی یہ مشابہت جو ہے یہ نام کی، اور امام کی کریمی، امام کا یہ کرم، امام کا یہ اکرم و کرم، یہ کس کے ساتھ مشتق ہے، کس سے جڑا ہوا ہے؟ جس طرح رمضان کے ساتھ امام حسن جڑے ہوئے ہیں، امام حسن کی ولادت رمضان المبارک میں ہے، اسی طرح رمضان کو بھی رمضان کریم کہا جاتا ہے۔ خدا کے اسماء میں سے بھی ایک نام کریم ہے، اللہ کو بھی کریم کہا جاتا ہے۔ قرآن کو بھی کریم کہتے ہیں، قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ یہ متصل ہیں یہ چیزیں امام حسن مجتبی تمام اہل بیت سے، لیکن خصوصیت سے کیونکہ امام حسن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، خصوصیت سے ذات امام حسن سے بھی یہ چیزیں مربوط ہیں، بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ اگر دیکھا جائے پروردگار عالم جو کریم ہے، قرآن جو کریم ہے، رمضان جو کریم ہے، اگر ہم فقط یہی دیکھ لیں قرآن کا کرم اور قرآن کو کریم کہا جاتا ہے اور رمضان کو کریم کہا جاتا ہے، ہم اس کی برکتوں کا اگر اندازہ کریں، اس کی رحمتوں کا اگر اندازہ کریں، اس کی مغفرت کا اگر اندازہ کریں، اس کی عبادتوں کا، ہر سانس میں جو عبادت شمار ہو رہی ہے، سانس لینا، اس کا اگر اندازہ کریں تو ہمیں کافی حد تک پتہ چل جائے گا کہ کریم کیوں کہا گیا ہے اس ماہ کو، کریم کیوں کہا گیا ہے قرآن کو، کہ اس کے ایک ایک لفظ پڑھنے کا اجر رکھا گیا ہے، اس کو کھولنے کا اجر رکھا گیا ہے، اس کو دیکھنے کا اجر رکھا گیا ہے، اس کو چھونے کا اجر رکھا گیا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگر اس کو کریم کہا ہے تو کیوں کریم کہا ہے۔ کریم کیونکہ اسماء پروردگار عالم میں سے ہے، اور امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کا دعائے کمیل میں جملے ہیں مولا کے، مولا فرماتے ہیں کہ اے خدا تو کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو تو نے مخلوق سے چھپا لیے ہیں، میرے کچھ گناہ جو تو نے مخلوق سے چھپا لیے ہیں، لیکن میرے فرشتوں کو پتا ہے، فقط فرشتوں کو پتا ہے، جو میرے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں صرف ان کو پتا ہے، اور کسی کو ان گناہوں کا علم نہیں ہے۔ اور کتنے ہی ایسے میرے گناہ ہیں پروردگار عالم، تو کتنا کریم ہے کہ کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جو تو نے ان کرام کاتبین سے بھی چھپا لیے ہیں، ان کو بھی میرے ان گناہوں کا نہیں پتا۔ یعنی مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کی کریمی ہے، یہ ہے خدا اتنا کریم ہے کہ انسان کہے یا نہ کہے، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ کیسے اس کی تمام عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ یعنی وہ کریم جو ستار العیوب بھی ہے، جو عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے، وہ کریم ہے خدا، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ کریم جو گناہ گاروں کو بھی رب سے دور نہ کرے، وہ چاہے کہ گناہ گار بھی اپنے رب کے قریب جائیں، گناہ گار بھی اپنے رب کے پاس جائیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ کریم کس کو کہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی مثال حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم کا فرمانا ہے رسول اکرم سے، حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، کہ آپ کی امت میں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی امت میں وہ لوگ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، ان میں لغزش آ سکتی ہے، ان میں عیب ہو سکتا ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے اور ہوگا، لیکن میں تمہارے ان سچے پیروکاروں کو جو سچے ہوں گے، یعنی ٹوٹل نہیں جو ہم بعض اوقات خوش ہو جاتے ہیں بس سب کے سب بخشے جائیں گے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ لغزش ہو سکتی ہے، عیب بھی ہو سکتا ہے امت محمدی کے ماننے والوں میں، رسول اللہ کے پیروکاروں میں، امت محمدی میں سے ہو سکتا ہے کہ ان سے لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، ان میں عیب ہو سکتا ہے، اور پھر فرمایا کہ تیرے ان سچے پیروکاروں میں ان کا حساب میں خود لوں گا، کسی اور سے نہیں لینے دوں گا، ان کا حساب میں خود لوں گا، حتیٰ کہ آپ کے سامنے بھی ان کا حساب نہیں لوں گا، کیونکہ آپ کے سامنے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ جیسا رسول میں نے بھیجا ہے، رسول اکرم جیسی ہستی تمہارے درمیان میں آئی تھی، کتنا کچھ وہ ہستی بتا کر گئی ہے اور کتنی ہستیاں وہ ہدایت کے طور پر چھوڑ کر گئی، اور پھر بھی امت گناہ کرے، پھر بھی امت عیب میں شامل ہو جائے، پھر بھی باعیب امت کہلائے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا ان کو، اس لیے میں حساب جب لوں گا ان سے تو خود لوں گا، اور پھر آپ کو بھی خبر نہیں ہوگی اس کی، آپ کے سامنے بھی نہیں لوں گا۔ یہ ہے خدا کی کریمی، یہ ہے پروردگار عالم جو اتنا کریم ہے خدا۔ ہمارے ہاں جو کریمی ہے وہ اصل میں شخصی برتری ہے، یعنی ہمارے ہاں تو بس سخی ہے جو دے رہا ہے اسی کی تعریف، اسی کے گن گاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں سخی سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے
جو یہ کریم صفت ہونا انسان کا، یہ شخصی برتری کہلاتا ہے. یہ انسان کی شخصیت کا ایک بڑا اہم جز ہے، بڑا اہم پہلو ہے. وہ کریم ہوتا ہے جس کی صفات بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں، جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ بڑی اعلیٰ صفات کا مالک ہوتا ہے. ہم روایات پہ شک کر سکتے ہیں لیکن قرآن پہ تو ہم شک نہیں کر سکتے نا. قرآن نے اہل بیت کے کرم کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے تھے، اور قرآن میں جو کرم اہل بیت ہے وہ سورہ انسان میں ہے، جس کو سورہ دہر ہم کہتے ہیں. سورہ دہر کو سورہ انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسانیت بیان ہوئی ہے، اس سورے میں انسانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کو اصل میں یہ سورہ کرم اہل بیت بھی ہے. سورہ دہر بھی ہے، سورہ کرم اہل بیت بھی ہے، اور سورہ انسان بھی ہے. اس میں انسانیت بیان ہوئی ہے، اہل بیت کا کرم بیان ہوا ہے. پروردگار عالم اس کو بہت وضاحت سے قرآن میں بیان کر رہا ہے، کوئی روایت نہیں ہے اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں. قرآن میں فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ کریم وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں ہے کہ کچھ بچا کر رکھ لے اور کچھ دے دے. قرآن نے بہت خوبصورت ڈیفینیشن کی ہے، بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ کریم کون ہوتا ہے، کہ جو اپنا سب کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی نہ بچا کے رکھے بلکہ اپنے بچوں کے آگے سے اٹھا کر بھی دوسرے کو دے دے، دوسرے کے بچے کو دے دے، دوسرے کو دے دے. اس کو کریم کہتے ہیں. جو اپنے پاس کچھ نہ رکھے، سب کچھ کسی کو دے دے، مانگنے والے کو دے دے، اس کو کہتے ہیں. حسنین یہ سب کا جانا پہچانا واقعہ ہے، لیکن اس کی نقطے کی طرف بیان کرنا چاہوں گی کہ جب حسنین مریض ہوئے تو روزے نظر کیے جناب فاطمہ زہرا اور مولا کائنات نے. 3 روزے مانے ان کی شفا کے لیے. اور جب وہ روزے نظر کرنے لگیں بیوی، جب وہ روزے رکھنے لگیں بیوی، تو ظاہراً افطار کے وقت واقعے سے سب واقف ہیں کہ افطار کے وقت ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا، ایک دن اسیر آیا. تینوں روزوں میں جو کچھ تھا ان کے پاس افطار کا، وہ سب انہوں نے ان کو دے کر اور خود خالی پانی سے افطار کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ جبرائیل تھے. اکثر ہے نا، بعض اوقات قصیدے بھی پڑھتے ہیں کہ کہتے جبرائیل آئے تھے اور فرشتے جناب فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں کھانا چاہتے تھے، اور فرشتے یہ اور فرشتے وہ. ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اگر ہم ظاہراً مولائے کائنات ہیں جن کے گھر میں وہ فرشتہ فرض کیا اگر آ رہا ہے، تو وہ جن کے گھر آ رہا ہے وہ مولائے کائنات ہیں. امام علی جیسی ہستی ہے، جناب فاطمہ جیسی ہستی ہے، وہاں پر جوانان جنت کے سردار حسنین موجود ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کبھی اسیر کے روپ میں آئے، کبھی یتیم کے روپ میں آئے، کبھی مسکین کے روپ میں آئے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ کسی روپ میں آئے اور مولا علی کو دھوکہ دے دے. مولا علی کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. واقعاً اسیر تھے، واقعاً یتیم تھے، اور واقعاً مسکین تھے جو در پر آئے تھے. اس وقت یہی کہا جاتا ہے، تاریخ میں یہی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا. جو اسیر تھے وہ وہی تھے جو غیر مسلم تھے، جو مشرکین تھے وہ اسیر تھے. مسلمان کوئی اسیر نہیں تھا. ہاں، وہ در در ضرور جایا کرتے تھے، در در پھرا کرتے تھے. وہ لوگ جن کو قیدی بنا کر لے کر آیا گیا تھا وہ ضرور تھے. باقی ہاں، ممکن ہے یتیم مسلمان ہو، ممکن ہے کہ مسکین مسلمان ہو، لیکن اسیر مسلمان نہیں تھا. کریم وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کس کو دے رہے ہیں، کہ یہ تو اپنے مذہب کا نہیں ہے، یہ تو اپنے مسلک کا نہیں ہے، اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہمارے رب میں یعنی یہ مشرک ہے، یہ ہمارے رب میں شرک کر رہا ہے، یہ خدا میں شرک کر رہا ہے، یہ تو مشرک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا. کریم بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو عطا کر دو، اس کو دے دو. کریم عطا کرتا ہے، کریم دے دیتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ مانگنے والا کون ہے. اگر دشمن ہے تو بھی عطا کرتا ہے، اور اگر اپنا ہے، دوست ہے، تو بھی وہ کریم عطا کرتا ہے. یہ ذات، یہ کریمی اہل بیت علیہ السلام ہے جو انہوں نے. اور کریمی کیا کہتی ہے؟ کریمی کہتی ہے کہ کل کا کل دے دو، جتنا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا بچوں کے لیے بچا کے رکھ لیتی بیوی اور باقی ان کو دے دیتی. نہیں، جو کچھ تھا وہ کل کا کل دے دیا ان کو، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. یہ اہل بیت کی یہ سخاوت ہے، اہل بیت کی یہ کریمی اہل بیت کی. اکرم ہے، کریم ہے اہل بیت اسی لیے. اور یہ شخصی بلندی، شخصی برتری اور اعلیٰ مقام اس لیے بھی ہے. جب حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا، حاتم طائی ظاہراً اس کا وہ تو مر چکا تھا، اس کا تو انتقال ہو گیا تھا، مار دیا گیا تھا. تو جب اس کی بیٹی کو اسیر کر کے لے کے آیا گیا تو جناب رسول اکرم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. ایک رسول خدا نے فوراً کہا کہ اس کو رہا کرو، اس کو چھوڑ دو. اس کو اپنی رضا دی رسول اکرم نے اس کے سر پر. کیوں دی؟ کیوں یہ اکرام کیا؟ کیوں یہ احترام کیا؟ حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ احترام، یہ اکرام اس لیے تھا کہ اس کا باپ بہت سخی تھا. باپ کی سخاوت کی وجہ سے، اس کی شخصیتی بلندی کی وجہ سے رسول اکرم نے کہا کہ یہ تم جانتے ہو، یہ سخی باپ کی، تم جانتے ہو یہ سخی باپ کی بیٹی ہے. اس کے باپ کا ایک مقام تھا، ایک شخصیتی برتری تھی اس کی، اس لیے اس کی اولاد کا احترام ضروری ہے. یہ اہل بیت جو سخی ہوں، ان کی چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، لیکن ان کی اولاد کا بھی احترام سکھا رہے ہیں اہل بیت. کریم یعنی برتر شخصیت، کریم یعنی بلندتر شخصیت. اور جو کریم کے مقابلے میں آتا ہے وہ ہوتا ہے لئیم، پست اور گھٹیا شخصیت. ایک طرف امام حسن مجتبیٰ اتنی کریم شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، اتنی اعلیٰ شخصیت، اور دوسری طرف جو مد مقابل دشمن ہے امام کا، وہ اتنا لئیم، اتنا پست، اتنا گھٹیا، اتنا گرا ہوا. معاویہ جیسی شخصیت، لئیم ترین شخصیت، ایک کریم ترین شخصیت کے مد مقابل تھی. بہت کریم تھے امام حسن مجتبیٰ. کل بیان کیا تھا آپ کے درمیان میں کہ سال میں کئی مرتبہ امام اپنے گھر کا کل سامان اٹھا کر باہر رکھ دیا کرتے تھے کہ جس کو جو ضرورت ہے وہ اس میں سے لے جائے، کوئی مانگنے سے شرمندگی محسوس نہ کرے. بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص آیا، ایک تحریر لکھی اس نے، اور تحریر لکھ کر امام حسن مجتبیٰ کے پاس ان کے دروازے پر آیا، دق الباب کیا. امام آئے، اس نے جو وہ پیپر ہے، وہ پرچہ ہے جس پر اس نے لکھی ہوئی تھی اپنی حاجت، وہ امام کو کے ہاتھ میں پکڑائی. امام نے بغیر پڑھے اس کو عطا کر دیا. اس نے کہا امام پڑھ تو لیتے، ہو سکتا ہے کہ میری ضرورت اتنی نہ ہو، میری حاجت اتنی نہ ہو جتنا آپ مجھے عطا کر رہے ہیں، میری حاجت اس سے کم ہو سکتی ہے، آپ ایک دفعہ پڑھ تو لیجیے. امام نے بہت حسین جملے امام نے فرمائے. اور اگر ہم دیکھیں اپنے کردار کو، ہم دیکھیں کہ ہم نے کہاں اپنایا سیرت حسن مجتبیٰ کو. امام حسن نے اس کو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا پروردگار عالم کیا کہے گا مجھ سے کہ تو نے ایک سائل کو اپنے در پر اتنی دیر تک کھڑا رکھا. ایک سائل اتنی دیر تک تیرے دروازے پر کھڑا رہا، میں جتنی دیر میں وہ کاغذ پڑھوں گا اور کھولوں گا، امام نے یہی سوچا کہ سب کچھ جو کھولوں گا اور پڑھوں گا اس میں وقت گزر جائے گا. اتنی دیر بھی سائل کو جو کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ کریم ہے، وہ کریم اہل بیت ہے. امام حسن مجتبیٰ کہ یہ پہلو ہماری سیرت کے اندر، یہ سیرت ہمارے وجود کے اندر ہونی چاہیے تھی، ہمارے کردار کے اندر ہونی چاہیے تھی. ہمارے ہاں تو کوئی مانگنے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں، یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. سیرت امام حسن مجتبیٰ تو یہ بتاتی ہے اگر کوئی مانگنے آیا ہے نا تو اس نے اپنی آبرو آپ کے حوالے کر دی ہے. کل بیان ہوا تھا یہ واقعہ آپ کے سامنے. کوئی اگر مانگنے آیا ہے، کوئی طلب کرنے آیا ہے، گویا کہ اس نے اپنی آبرو آپ کے حوالے کر دی ہے. آپ تو دنیاوی مال دے رہے ہیں، وہ اپنی آبرو، اپنی عزت لے کر آپ کے پاس آیا ہے. اور امام یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی اپنی آبرو کو کسی کے حوالے کرے، اسی لیے مانگنے سے پہلے عطا کرتے ہیں، در پر کچھ لمحے بھی کھڑے ہونے نہیں دیتے. یہ وہ کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ ہیں. اور پھر امام حسن کی اگر زندگی دیکھی جائے، ہم جب کبھی جاتے ہیں نا عمرے پہ، زیارات پر، حج پر، ہم کہیں جاتے ہیں، ہمیں اچھے سے اچھا ہوٹل چاہیے، ہمیں اچھے سے اچھا کھانا چاہیے. کھانوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، ہوٹل پہ لڑائی ہو جاتی ہے، وہاں پر جو مطلب بسز جو لے کے آتی ہیں زیارات پر، ان پر جھگڑا ہو جاتا ہے. ہر چیز پر ہم لڑتے ہیں، ہم جھگڑتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مطلب ہمارا سب کچھ پورا ہونا چاہیے تھا. ایک جو ہم اگر گئے ہیں، ہم اگر وہاں جا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، جا کر ہم احسان کر رہے ہیں، ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے. اور امام حسن مجتبیٰ کی اگر سیرت دیکھی جائے، ان کا اسوہ دیکھا جائے، ان کی ذات دیکھی جائے، تو امام روایات میں ہے کہ 25 سال تک 25 مرتبہ امام حج پر گئے ہیں. جتنی مرتبہ بھی غرضی کے حج پر گئے ہیں امام ہر مرتبہ سواری ہوتے ہوئے، قافلے ہوتے ہوئے، لوگوں کی موجودگی ہوتے ہوئے، سواریاں ہوتے ہوئے، امام سواری پر نہیں گئے، بلکہ امام
جب بھی گئے ہیں حج کرنے کے لیے، جب بھی بیت اللہ گئے ہیں، امام پیدل گئے ہیں، پیدل سفر کیا ہے امام نے۔ ہم تو جب سفر پیدل نجف سے کربلا کا کرتے ہیں تب بھی کتنے راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں مومنین، جو ہمارے پاؤں کے چھالوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، جو لہو کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، جو پاؤں کو، جو ٹانگوں کو دبا رہے ہوتے ہیں، جو سہلا رہے ہوتے ہیں، جو مومنین کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ پانی کی سبیلیں ہوتی ہیں، کھانا ہوتا ہے، ہر چیز کھلی ہوتی ہے۔ اتنے عیش و آرام میں مومن پیدل چلتا ہوا نجف سے کربلا جاتا ہے۔ اور یہ امام جو اتنی سختیوں کا، اس وقت کی عرب کی گرمی، دھوپ، صحرا کا سفر، اور امام پیدل راہ خدا میں اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پیدل۔ اور پوچھا کسی نے کہ مولا کہ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ سواری ہے، قافلے ہیں، سب موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ باقی پورا قافلہ سوار ہے، آپ پیدل جا رہے ہیں، آپ پیدل کیوں جاتے ہیں اللہ کے گھر پہ؟ تو امام نے ان کو فرمایا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے در پر جا رہا ہوں اور میں سواری پر سوار ہو کر جاؤں۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا حقیر اپنے رب کے سامنے، اتنا جھکا دینا اپنے رب کے سامنے، بتانا کہ میری ذات وہ ذات نہیں ہے کہ جو میں اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھوں۔ حالانکہ سواری پر بھی جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن پیدل جاتے تھے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو بالکل عاجز انسان کی طرح۔ یہ بندگی کا عروج ہے، یہ عبودیت کا عروج تھا جو امام حسن مجتبیٰ کی ذات میں ہے۔ اور ہماری ذات میں، ہمارے کردار میں امام حسن مجتبیٰ کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ آج ظاہراً وہی سلسلہ ہوتا ہے کہ جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی درسی گفتگو کی جائے ہم سے، یا ہمیں کوئی سمجھانے کی بات کی جائے، جبکہ حقیقت میں یہ ائمہ، یہ اہل بیت، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی زندگی کے پہلوؤں کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم بہت کچھ اپنی حیات کا بنا سکتے ہیں۔ مال دنیا تو بہت بناتے ہیں، لیکن ہم مال آخرت بنا سکتے ہیں ان کی سیرت کو اپنا کر۔ آخر میں چند اشعار امام حسن مجتبیٰ کی ذات سے متعلق بیان کروں گی اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی۔ امام کے لیے کسی شاعر کی بہت خوبصورت شاعری کہ پسر ہے فاطمہ زہرا کا یہ روح پیمبر ہے، پسر ہے فاطمہ زہرا کا یہ روح پیمبر ہے، جواب تانائے ابتر ہے یہ تفسیر کوثر ہے، جواب تانائے ابتر ہے یہ تفسیر کوثر ہے، خدا کے نور کی ایک انجمن جو زیر چادر ہے، خدا کے نور کی ایک انجمن جو زیر چادر ہے، یہ کل ایسا بنا کہ فرد فرد جز پیمبر ہے، نبی نانا علی بابا اور بطول مرضیہ مادر۔ کیا شان ہے امام حسن مجتبیٰ کی، حسنین کی یہ شان ہے۔ نبی نانا علی بابا اور بطول مرضیہ مادر، حسن یہ مجتبیٰ سے دہر میں اب کون برتر ہے، حسن مجتبیٰ سے دہر میں اب کون برتر ہے۔ حقیقت میں ان ہستیوں سے برتر کسی کی ذات نہیں ہے۔ بعد پروردگار عالم نے، بعد نبی جن کو عظمت دی ہے، جن کو بلندی دی ہے، جن کو رتبہ دیا ہے، جن کو مقام دیا ہے، وہ یہ ہستیاں ہیں۔ اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم اس عظیم ہستی کے، اس حسن کے پیکر ہستی کے صدقے میں جتنے مومنین جو جو خواہشات، جو جو تمنائیں اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں، ان کی خواہشات کو، ان کی تمناؤں کو جو جائز ہوں ان کو قبول فرما۔ التجا ہے پروردگار عالم سے اس ہستی کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اس ہستی کا واسطہ امام حسن مجتبیٰ کی کریم ہونے کا واسطہ، ان کی شخصیت کی اس برتری کا واسطہ، ان کی بلندی کا واسطہ، ان کے مرتبے کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم تمام مومنات کی عزتوں کو محفوظ رکھنا، ہماری بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا، تمام مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا۔ جو مسلمان پریشان ہیں خصوصیت سے یمن کے، کشمیر کے، پاکستان کے، انڈیا کے، جو مسلمان پریشان ہیں، قید میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرمانا۔ آج کے اس عظیم ہستی کی ولادت کے روز پروردگار عالم سے التجا ہے، دست بدستہ عرض کرتے ہوئے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ وہ جو ہماری حاجتوں کو قبول کرنے والا ہے، جو خود کہتا ہے کہ میرے در پہ آؤ، اپنی حاجتیں لے کر آؤ، ایک دفعہ مانگو تو صحیح،
میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اس ہستی کی عظیم ولادت کے اس عظیم روز کیا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں پروردگار، ہمارے جتنے مراجع الزام ہیں اور خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خامنائی، قائد مقامت حسن نصر اللہ اور استاد محترم کو طول عمر عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہمیں ان عظیم ہستیوں کی سپر بنا۔ پروردگار عالم سے التجا ہے کہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔